السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک لمبی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، بلکہ جب کوئی چھیڑتے ہیں تو رد عمل میں مجبوراً ویڈیو بنانا پڑتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ یہ جو شخص آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس کی باتوں کو سنیں، پھر میں آگے اس پر آتا ہوں۔ جتنے بھی وہابی دیوبندی خارجی رافضی ہیں، سب کے سب کان کھول کر میری بات سن لیں، سب کے سب سن لیں۔ تم جو ہے بہت قبر پجوا، مشرک، بدعتی، نہ جانے کیا کہ تم پکارتے ہو، بولتے ہو ہم اہل سنت کو، ہم بریلوی حضرات کو۔ تمہارے اندر اگر دم ہے تمہارے اندر، میری بات سن لیں کان کھول کے، تمہارے اندر اگر دم ہے تو آؤ مناظرہ کر لو، اور اگر بے عزت ہونے کا شوق ہے تو مناظرے میں آ جانا، ذلیل و رسوا ہونا ہے سب کے سامنے آن کیمرہ تو مناظرہ کر لینا۔ بنگلور کا حال کیا تم نے نہیں دیکھا؟ وہ قاری احمد حسن مردود کتنا اچھلتا تھا، کودتا تھا، اس بدبخت کا کیا حال ہوا یہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا نے دیکھا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جھولا چھاپ مولوی سوشل میڈیا پہ آ کر کے کس طرح علماء دیوبند کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی وہابی لوگ ہمیں قبر پجوا وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں اور ایک ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ اسے دیکھیں پھر اس پر آتے ہیں۔ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں، واہ 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 واہ، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں، واہ 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 واہ، ارے واہ واہ۔ تو دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں۔ یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں۔ اب جب یہ خود ہندو ہے، تائید بھی کر رہے ہیں، واہ واہی ہو رہی ہے، جب یہ خود ہندو ہے تو پھر میں اسے قبر پجوا نہ کہوں تو پھر اور کیا کہوں؟ جیسے کسی کبھی نے کہا تھا کہ کہیں بڑی مورتی کی پوجا ہو رہی ہے تو کہیں کھڑی مورتی کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو جب یہ خود ہندو ہے تو اسے اب کیا کہا جائے؟ اور یہ چیلنج کر رہا ہے علماء دیوبند سے مناظرے کا۔ علماء دیوبند سے مناظرہ کرنے کے لیے بریلویت کی ماؤں نے اب تک ایسی اولاد جنی نہیں۔ ان کے مسلک کا خود ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آپ اور ایک ویڈیو ہے، آپ اسے دیکھیں، یہ انہی کے مولوی ہے، یہ کوئی دیوبندی عالم نہیں ہے۔ آپ اسے بھی دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج کا بریلی اسی لیے ہمیں قبول نہیں ہے کہ آل رسول کے خلاف اس بر صغیر میں اٹھنے والا سب سے بڑا مشن بریلوی مشن ہے، جس نے آل رسول کی ہر مقام پر عزتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہمارا تعلق بریلی سے دین کی بنیاد پر تھا تو آج ضروری ہے کہ اس تعلق کو ختم کیا جائے، اس تعلق کو توڑا جائے۔ تو دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیا کہ یہ ایک بریلوی مولوی ہے اور اپنی ہی بریلویوں سے اس طرح تنگ آ کر کے یہ بات یہ کہہ رہا ہے۔ اب اسے کیا کہا جائے؟ اور رہی بات قبر پجوا وغیرہ کہنے کا، تو آپ دیکھیں اور ایک ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل قرآن سے کس طریقے سے نکال رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے جناب؟ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ نماز اللہ ہے؟ جواب دیجئے نا۔ صبر خدا ہے؟ نہیں۔ تو
تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا. تو دوستو آپ نے دیکھ لیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو. اب اس سے یہ دلیل نکال رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے. تو اب آپ فرض کر لیں کہ ایک مندر کے پجاری اگر آ جائے اور وہ یہ کہے کہ جناب ہم اگر اپنی دیوی دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہیں تو بقول اس مولوی کے ہم کیسے جہنمی ہو گئے، وہ بھی تو غیر اللہ ہی ہے. تو میرے دوستو ان کی عقلیں دیکھیں. جیسے کسی نے کہا تھا کہ ابو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ، تو وہی آئینہ ان کے پاس ہے. جی ہاں دوستو، اب یہ اس آیت سے یہ دلیل نکال رہے ہیں. تو پھر ہم جب قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. اس میں جو 2 لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو اگر تھوڑی بہت اردو پڑھنے آتی ہو تو آپ اس کا ترجمہ جا کر کے دیکھ لینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہے ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر اس کا ترجمہ یہ کیا کرتے ہوں گے جب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تاکید کے ساتھ، تو پھر یہ اس آیت سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل کیسے نکال رہے ہیں؟ میرے دوستو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بالکل شرک ہے. ہاں اسباب کے تحت اگر کسی سے مدد مانگا جائے تو یہ شرک نہیں ہے، اور وسیلے سے کسی اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. ہاں اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ وسیلے کو ہی پکارنا یہ شرک ہے. جیسے نیک اعمال یا نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. ایک واقعہ مشہور ہے جو 3 لوگ کسی غار میں پھنس گئے تھے، تو ان تینوں نے اپنی زندگی کو ٹٹولا اور نیک اعمال جو اسے دکھا اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ میرے اللہ یہ عمل خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اس کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ تینوں نے جب دعا کی تو وہ پتھر غار کے منہ سے ٹل گیا. تو نیک اعمال اور نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کرنا، نہ کہ اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ وسیلے کو ہی پکارنا، یہ شرک ہے. یہ بات ان لوگوں کے عقل میں اب تک سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ بات کرتے ہیں علماء دیوبند سے مناظرہ کرنے کا.